میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں، یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کیجئے کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو بروز قیامت اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ بیان سننے کی چند نیتیں آپ چاہیں تو فرما سکتے ہیں۔ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب عیون الحکایات حصہ دوم کے صفحہ نمبر 240 پر ایک حکایت موجود ہے۔ آئیے نہایت توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ حضرت سیدنا ملحان طائی رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ حاتم طائی کی زوجہ نے اس کی سخاوت کا ذکر کیا۔ حاتم طائی بہت مشہور نام ہے ہمارے ہاں بھی، یعنی اس کی سخاوت کے اکثر تذکرے اور چرچے مختلف کتابوں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں حاتم طائی کے بارے میں، کہ اس کی سخاوت بہت مشہور تھی، بہت زیادہ خیال رکھتا تھا غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا۔ تو حاتم طائی کی سخاوت کا ایک واقعہ حضرت سیدنا ملحان طائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے کہ حاتم طائی کی زوجہ نے اس کے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ شدید قحط پڑ گیا اور جانوروں کو بھی بہت تلاش کے بعد پانی میسر نہ آتا تھا۔
कई जानवर भूखे प्यासे बेकरारी के आलम में फिरते थे। तो हातिम ताई की ज़ौजा का बयान है कि एक मर्तबा एक रात ऐसी हमारे बच्चों पर आई कि हमारे बच्चों को खाने और पीने के लिए कुछ ना मिला। बहुत ही मुश्किल के साथ हमने अपने बच्चों को सुला दिया, लेकिन हातिम ताई बेकरारी के आलम में रहा और उस रात वो कहता था कि न जाने क्यों आज मुझे नींद नहीं आ रही, कि अचानक घर के बाहर से कोई आहट सुनाई दी। हातिम ताई की ज़ौजा का बयान है कि मैंने जब बाहर जाकर देखा तो देखा कि एक पड़ोसन है कि जो अपने 6 बच्चों के साथ वहां पर मौजूद है और अपने बच्चों की भूखो प्यास का जिक्र कर रही थी। तो मैंने हातिम ताई से आकर ये बयान किया कि एक पड़ोसन है, एक बूढ़ी औरत है कि जो अपने 6 बच्चों के साथ आई है और भूखो प्यास के आलम में है, इसके बच्चे भी बेकरार हैं। तो हातिम ताई ने कहा कि उन्हें फौरन अंदर बुला लो ताकि हम उनके लिए कुछ कर सके। तो उसकी ज़ौजा का बयान है कि मैंने कहा कि हमारे तो अपने बच्चे भूखे हैं, हमने तो खुद अपने बच्चों को बहुत ही मुश्किल से सुलाया है, अब ये बच्चे जो आ जाएंगे कहां से खाएंगे। हातिम ताई ने कहा कि देर न करो, इन्हें फौरन बुला लो, अल्लाह तबारक व तआला भी इनके भी रिज़्क़ का इंतजाम फरमा देगा। हातिम ताई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में ज़ाहिरी वजूद के साथ तशरीफ लाने से पहले का एक शख्स था। इन्हें बुला लो। जब वो तमाम लोग आ गए तो उसकी ज़ौजा का बयान है कि हातिम ताई ने एक बहुत ही उम्दा किस्म का जानवर ज़बह किया और ज़बह करने के बाद आग को दहकाया और उस पर वो गोश्त भूनने लगा। उसके बाद उसने उन तमाम बच्चों के सामने गोश्त को पेश किया और फिर कहा कि अपने बच्चों को भी उठा दो ताकि हमारे बच्चे भी ये गोश्त खा लें। तो तमाम के तमाम बच्चों ने और पड़ोसन ने और उसके बच्चों ने वो गोश्त खाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जब सुबह हुई तो वहाँ पर गोश्त का नामो निशान ना था। बयान करदा हिकायत नसीहत के कई मदनी फूल अपने दामन में समोए हुए हैं। मसलन पहले के लोगों में पड़ोसियों की खैर खाही और उनकी तकलीफ़ों का एहसास किस कदर कूट कूट कर भरा हुआ था कि हातिम ताई जो ज़माने जाहलियत में सखावत में काफ़ी मशहूर समझा जाता था, खुसूसन अपने पड़ोसियों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान था, उनका सच्चा खैर खा था और हाजतमंद पड़ोसियों का सहारा था। उसके पड़ोस में कोई तकलीफ में मुब्तला होता तो उसकी रातों की नींदें उड़ जाती थीं और इस बेसुकूनी की कैफियत उस पर ऐसी तारी होती कि वो सारी रात सो नहीं सकता था। इस हिकायत से मालूम हुआ कि पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आना ज़माना कदीम से चला आ रहा है और फिर जब इस ज़माना इस्लाम आया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरामीन को लोगों के सामने बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक करने का हुक्म दिया और फिर कई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हमारे सामने आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक करने का इरशाद फरमाया। और ऐसे ही हमें अपने बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन की जिंदगियों के बेशुमार वाक़यात भी ऐसे मिलते हैं कि जिन वाक़यात से हमें पता चलता है कि हमारे असलाफ के जहनों में क्या क्या तसव्वुर था पड़ोसियों के हवाले से, उनका अंदाज़े जिंदगी कैसा था, किस अंदाज से वो अपने पड़ोसियों के साथ सलूक करते थे। चुनांचे हजरत सय्यदुना अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि कूफा में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पड़ोस में एक मोची रहता था। वो सारे दिन जूतों की स्टिचिंग करता, सारे दिन मेहनत मजदूरी करता और जब रात हो जाती तो वो कहीं से गोश्त या मछली लेकर आ जाता।
اسے اپنے گھر پر لا کر بھونتا، اور بھوننے کے بعد جب اسے کھاتا تو کھانے کے ساتھ ساتھ ایک برا کام یہ کرتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شراب نوشی کیا کرتا تھا۔ جب کثرت سے شراب پیتا تو اس کی وجہ سے جب نشے میں دھت ہو جاتا تو بآواز بلند چیختا اور پکارتا رہتا تھا۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں، وہ عظیم بزرگ ہیں کہ جنہوں نے 7 صحابہ علیہم رضوان کا دیدار کیا بعض روایات کے مطابق، اور حضرات صحابہ علیہم رضوان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں ایک حدیث کی سماعت بھی فرمائی۔ ساری رات امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار دیتے۔ ادھر وہ موچی جو ہمسایہ تھا وہ شور بآواز بلند شور کرتا، جس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی تھی، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبھی اس موچی کے خلاف کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا، اس موچی سے اس حوالے سے کوئی باز پرس نہیں فرمائی، اس کے ساتھ کوئی سختی کا کوئی شدت کا رویہ اختیار نہیں فرمایا، بلکہ اس پر صبر کیے رہے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ امام صاحب کو اس موچی کی آواز سنائی نہیں دی۔ صبح آپ نے پوچھا کہ وہ موچی کہاں ہے؟ تو کسی نے جواب دیا حضرت اس موچی کو سپاہی پکڑ کر لے گئے، اس کی حرکتوں کی وجہ سے اسے پکڑ کر لے گئے۔ تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے نماز فجر کے بعد اپنی سواری منگوائی اور اس پر سوار ہو کر خلیفہ کے دربار تک جا پہنچے۔ خلیفہ کو آپ کی آمد کا پتہ چلا تو خلیفہ وقت بھی آپ کی عزت کرتا تھا، آپ کا احترام کرتا تھا۔ خلیفہ نے کہا کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنی سواری سے نیچے نہ اترنے دو اور انہیں فرش شاہی تک نہایت ہی احترام کے ساتھ لے کر آ جاؤ۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ اب خلیفہ وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ امام اعظم جو تشریف لائے ہیں کوئی بہت بڑی بات کرنے کے لیے تشریف لائے ہوں گے، کوئی بہت بڑا آپ کا آنے کا مقصد ہوگا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس موقع پر خلیفہ وقت کو فرماتے ہیں کہ میں اپنے پڑوسی موچی کے حق میں سفارش کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ موچی کے جو ساری رات غل غباڑہ کرتا تھا، جو ساری رات شور و غل کر کے عظیم امام کی عبادت میں خلل ڈالتا تھا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا حسن سلوک دیکھیے کہ جب اس کے پکڑے جانے کا پتہ چلا تو اپنے ہمسائے کی سفارش کے لیے وقت کے جلیل القدر امام خلیفہ کے دربار میں جا کر اس کی سفارش فرماتے ہیں۔ تو خلیفہ نے کہا کہ اس موچی کو بھی چھوڑ دو، اور آج کی جو رات تھی، جو گزشتہ رات تھی، اس رات جتنے بھی لوگ پکڑے گئے تمام کو رہا کر دو۔ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کی طرف جب روانہ ہوئے تو وہ ہمسایہ آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ اے نوجوان، کیا ہم نے تمہیں کوئی تکلیف دی ہے؟ اس نے عرض کی نہیں، بلکہ آپ نے تو میری مدد فرمائی اور میری سفارش فرمائی۔ اللہ رب العزت آپ کو اس نیکی کا اجر عطا فرمائے۔ اے امام، میری رب سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اس نیکی پر جزا عطا فرمائے۔ اور پھر وہ اپنے فعل پر اتنا شرمندہ ہوا کہ اس نے شراب نوشی سے توبہ کی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت کو اختیار کر لیا۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں کہ روئے زمین پر کروڑوں لوگ جو قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ سے مسائل اخذ کیے جس امام نے، تو کروڑوں مسلمان آپ کے بتائے ہوئے ان مسائل پر چل کر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ عز و جل ان امام کا طرز عمل ایسا ہے
کہ اپنے کمزور، اپنے غریب، اپنے ناتواں، اپنے ایک ایسے ہمسائے کے حق میں خلیفہ وقت کے دربار میں پہنچے کہ جس ہمسائے کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس ہمسائے کو اگر آپ چاہتے تو سزا دلوا سکتے تھے، جس ہمسائے کے حوالے سے اگر آپ چاہتے تو اس کی ضمانت نہ ہوتی، لیکن امام اعظم نے اپنے رویے سے یہ ثابت کیا کہ ہمسایہ اگر غلط ہی کیوں نہ ہو، ہمسایہ اگر آپ پر ظلم و ستم ہی کیوں نہ کرے، ہمسایہ آپ کو تنگ ہی کیوں نہ کرے، ہمسایہ آپ کا جینا اگر دوبھر کر ہی کیوں نہ دے، لیکن آپ کا اخلاق اتنا عالی ہونا چاہیے کہ آپ اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہ کریں۔ اور پھر آپ کا عمل دیکھیں کہ اس ہمسائے نے اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر لی۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ نصیب ہو کہ ہم بھی اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اگر ان کی طرف سے کوئی دکھ پہنچے تو ہم اس کے بدلے میں ان کو دکھ نہ پہنچائیں۔ رسول رحمت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جن لوگوں سے اللہ رب العزت محبت فرماتا ہے ان میں وہ شخص بھی ہے جس کا برا پڑوسی اسے ایذا دے، اسے تکلیف دے تو وہ اس کی ایذا رسانی پر صبر کرے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس کی زندگی یا موت کے ذریعے کفایت فرمائے۔ حق کے پڑوس کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھیے کہ حق کے پڑوس صرف یہ نہیں کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے بچیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم اپنے پڑوسیوں کو تنگ تو نہیں کرتے، لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ حق کے پڑوس یہ نہیں کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے بچا جائے، بلکہ پڑوسی کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کو برداشت کرنا بھی حق کے پڑوس ہے۔ کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور وہ اس کے بدلے اسے تکلیف نہیں دیتا، حالانکہ اس طرح پڑوس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ لہٰذا صرف تکلیفوں کو برداشت کرنے پر ہی اکتفا نہ کرے، بلکہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ نرمی اور اچھے طریقے کے ساتھ پیش آئے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اب حسن سلوک کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پڑوسی کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو حتی المقدور اس کی تکلیف کو دور کیا جائے، اس کا بچہ گم ہو جائے تو اس کے بچے کی تلاش میں اس کی مدد کی جائے، اس کے یہاں کوئی فوتگی ہو جائے تو وہاں پر اس کے گھر جا کر اس کی تعزیت کی جائے، اس کے دکھ درد غم کو بانٹا جائے، اس کے ہاں کوئی چوری یا ڈکیتی ہو جائے تو اس کی دلجوئی کی جائے، اس کا مکان گر جائے یا اس کی خدا نہ خواستہ چھت گر جائے یا اس کے مکان کو آگ لگ جائے یا وہ پانی، بجلی یا روزگار کی وجہ سے یا گھریلو ناچاکی کی وجہ سے یا کسی بھی قسم کی ڈیپریویشنز کا شکار ہو یا کسی مقدمے کا شکار ہو جائے تو اپنی طاقت کے مطابق اس کی حاجت روائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندی غلام سے، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا۔ اس آیت کے تحت تفاسیر میں ہے کہ قریب کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا ہو، اور دور کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جو محلے دار تو ہو مگر اس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ جو نہ صرف ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا درس دیتا ہے،
بلکہ یہاں تک سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے قریبی اور دور کے ہمسائے کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ علیہم رضوان کو جمع فرمایا اور جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ جب وہ تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو، اور جب قرض مانگے تو قرض دو، اور جب محتاج ہو تو اسے دو، اور جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اور جب اسے خیر پہنچے تو مبارکباد دو، جب مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، اور اگر فوت ہو جائے تو جنازہ کے ساتھ جاؤ، اور بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا ہی روک دو، اور اپنی ہانڈی سے اس کو ایذا نہ دو مگر اس میں سے کچھ اسے بھی دو، اور میوے خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو، اور ہدیہ نہ کرنا ہو تو چھپا کر مکان میں لاؤ، اور تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلیں کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مکمل طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں، اور وہی ہیں جن پر اللہ عز و جل کی مہربانی ہے۔ اس کے بعد حضرات صحابہ علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے فضائل، پڑوسیوں کے حقوق کو ہمارے سامنے بیان کرتے رہے، اور ہم نے گمان کیا کہ شاید پڑوسی وراثت میں ان کو مالک نہ بنا دیا جائے، یعنی ان کا بھی وراثت میں حصہ نہ رکھ دیا جائے، یعنی اتنے زیادہ حقوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ پھر فرمایا پڑوسی تین قسم کے ہیں، بعض کے 3 حق ہیں، بعض کے 2 حق ہیں، اور بعض کا 1 حق ہے۔ ایک ہے پڑوسی جو مسلمان ہے، اس کے ساتھ ہی وہ رشتہ دار بھی ہے، اور تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ وہ ہمسایہ بھی ہے۔ ایک پڑوسی ہے مسلمان، ہمسایہ اور رشتہ دار، اور ایک پڑوسی ایسا ہے کہ اس کے 2 حق ہیں، ایک حق ہمسائیگی اور دوسرا حق اسلام۔ ایک تھا رشتہ دار والا، وہ 3 حقوق ہیں۔ ایک ہے کہ وہ رشتہ دار نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے، اور پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ہے۔ اور تیسری قسم کا پڑوسی ہے کہ وہ صرف آپ کا نیبر ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اسلام نے اس کا بھی حق رکھا ہے۔ بیان کردہ حدیث پاک سے ہر عقل مند شخص اچھی طرح یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کی بجا آوری، ان کی خبر گیری، ان کی حاجت روائی، ان کی دلجوئی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، انہیں خوش رکھنا، انہیں تکلیف نہ پہنچانا، یہ اسلام کی شاندار تعلیمات میں سے چند تعلیمات ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ذرا غور کریں ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ یعنی ہم اپنے پڑوسیوں میں سے اس پڑوسی کو جانتے ہیں کہ جو مالدار ہو، یا ہم اپنے پڑوسیوں میں سے بدقسمتی سے بسا اوقات ان پڑوسیوں کو جانتے ہیں کہ جو سوشلی جن کا اثر ہو، جن کی کوئی پاور ہو، جو سیاست میں ہو، یا جن کی کوئی ایسی ریپیوٹ ہو کہ جو لوگوں کے مسائل کو حل کر سکیں، جو دنیاوی طور پر صاحب اقتدار ہوں، جن کا دنیاوی طور پر اثر رسوخ ہو۔ ہم بدقسمتی سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے پڑوسیوں کے پاس ہی آنا جانا رکھتے ہیں۔ اگر ہمارا تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے تو ایسے ہی پڑوسیوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے تو بسا اوقات ایسے ہی پڑوسیوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا خوشی غمی میں جانا ہوتا ہے تو بسا اوقات اسی وجہ سے جانا ہوتا ہے کہ یہ مالدار آدمی ہے تو اس کے میں خوشی یا غمی کے معاملے میں شریک ہو جاؤں تاکہ یہ میرے ساتھ بھی اچھے انداز سے تعاون کرے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔
ہمارا پڑوسی خواہ کتنا ہی غریب ہو، خواہ کتنا ہی پریشان حال ہو، خواہ کتنا ہی محتاج ہو، خواہ کتنا ہی ضرورت مند ہو، خواہ کتنا ہی گمنام ہو، خواہ دنیاوی حوالے سے اس کی کوئی عزت ہو یا نہ ہو، ہمیں جب اس کی تکلیف کا پتہ چلے، ہمیں جب اس کے مسائل کا پتہ چلے، ہمیں جب اس کے پریشان کن حالات کا پتہ چلے، جب ہمیں اس کی کسی خوشی کا پتہ چلے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی خوشی اور غم کے موقع پر جا کر اس کے معاملات کو شیئر کریں۔ اور آج ہمارا حال ایک اور ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے جو بہت کنجسٹڈ محلے ہوتے ہیں، ان محلوں میں تو شاید ایسا کم ہوتا ہو، لیکن بعض ہوتی ہیں بڑی کالونیز یا پوش ایریاز ہوتے ہیں جو متمول یعنی مالدار لوگوں کے علاقے ہوتے ہیں، وہاں پر تو یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ برابر والے کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس حال میں ہے، کسی برابر والے کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا نام کیا ہے، کسی برابر والے کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کب خوشی یا غمی ملی، کسی برابر والے کے احوال کا پتہ نہیں ہوتا، اس کی کیفیات کا پتہ نہیں ہوتا، اور ہر شخص اپنی ایک الگ زندگی گزارتا ہے۔ اگر کوئی آ جائے بندہ پوچھنے کے لیے کہ یار اس محلے میں فلاں آدمی رہتا ہے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ جناب ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ اس محلے میں کون کون رہتا ہے۔ بہرحال یہ حالات اب معاشرے سے دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنا، ایک دوسرے کے نام کو جاننا، ایک دوسرے کی تکالیف کا اندازہ لگانا، ایک دوسرے کے غموں کو شیئر کرنا، یہ معاشرے سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور ہوتا عام کیا جا رہا ہے کہ برابر والے کا پتہ نہ ہو کہ اس کا حسب نسب کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، اس کے بچے کیا کرتے ہیں، اس کے معاملات کیا ہیں، وہ کہیں دکھ میں تو نہیں ہے، وہ کہیں تکلیف میں تو نہیں ہے، وہ ہماری ضرورت کا ہمارا محتاج تو نہیں ہے، اسے ہماری کوئی کسی حوالے سے گائیڈنس تو نہیں چاہیے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا۔ جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جس محلے میں ہم رہنے والے ہوں، وہاں اگر کوئی محتاج ہو تو اگر حیثیت رکھتے ہیں تو اس کی محتاجی کو دور کریں۔ اگر کوئی ہمسایہ، کوئی محلے والا ہم سے قرض مانگنے کے لیے آئے تو اس کے آنے کو اپنے لیے وبال جان نہ سمجھیں۔ اگر ہمارا کوئی ہمسایہ جسے ہماری کسی بھی حوالے سے مدد کی ضرورت ہے اور شریعت اگر ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے تو ہمیں اپنے ہمسائے کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ بعض اوقات پڑوس کے رہنے والی جو خواتین ہوتی ہیں انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بعض اوقات لہسن کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پیاز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، نمک کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مرچوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یا کسی بھی روزے مرہ کے استعمال کی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کی ان چیزوں کے مانگنے پر اپنے باتوں پر شکن نہ لے کر نہ آئیں، بلکہ ان کی مدد کریں اور ان کا یہ کام ہم کرنے میں مستعد ہوں اور بڑھ چڑھ کر ایسے کام کر دیا کریں۔ ہمارے ذمے صرف 5 وقت کی نماز ہی پڑھنا نہیں ہے، ہمارے ذمے صرف روزے ہی نہیں ہیں، ہمارے ذمے صرف فرائض ہی نہیں ہیں، یعنی یہ جو 5 عبادات ہیں صرف یہ نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہمارے ذمے کئی حقوق اور کئی فرائض ہوتے ہیں۔ ماں باپ کا خیال رکھنا، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، ان کے حقوق اسلام نے بیان کیے، اور رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم فرمایا، تعلق داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، یہاں تک کہ ماں باپ اگر فوت ہو جائیں تو ان کے قریبی عزیزوں کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا ہے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اپنے ہمسایوں کی کیسے مدد کرنی ہے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ رویہ کیسا اختیار کرنا ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ بظاہر ہم نمازی ہوں، بظاہر ہم حاجی ہوں، بظاہر ہم متقی ہوں، بظاہر ہم روزے دار ہوں، بظاہر ہم دیندار ہوں، بظاہر ہم متشرع ہوں، بظاہر ہم متدین ہوں، بظاہر ہم نیک کہلانے والے ہوں، لیکن ہمارا ہمسایہ ہمارے شر سے محفوظ نہ ہو، ہمارا ہمسایہ ہمارے شر کی وجہ سے کچھ بول نہ سکتا ہو، ہمارے ہمسائے کو ہم سے تکلیف ہوتی ہو، ہمارے ہمسائے کو ہمارے رویے سے تکلیف ہوتی ہو، ہمارے ہمسائے کو ہمارے کردار سے تکلیف ہوتی ہو، تو دین اسلام نے ہمسایوں کے حقوق کو بیان کر کے قیامت تک کے لیے ایک گائیڈ لائن دے دی، ایک ضابطہ حیات دے دیا کہ جب آپ اس معاشرے کے رہنے والے انسان ہیں تو معاشرے میں رہنے کے تقاضے ہیں، جو آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں
ان کے ساتھ کس انداز سے آپ کو انٹریکشن کرنا ہے، کس انداز سے آپ کو ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، کس انداز سے آپ کو ان کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، جن میں سے ہمسائے بھی اہم رول پلے کرتے ہیں ہماری زندگی میں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم کوئی حیوان تو ہے نہیں کہ الگ سے کوئی جا کر رہنے لگ جائیں گے۔ انسان کو سوشل اینیمل کہا گیا ہے کہ یہ سوشلی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا پسند کرتا ہے، لیکن ہم مل کر رہتے ہوئے بھی تنہا ہوتے جا رہے ہیں، اپنے ہمسایوں کے دکھ درد غم شیئر نہیں کرتے۔ تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمسایوں کے کچھ حقوق کو بیان کیا ہے۔ فرمایا ایک حق یہ ہے کہ جب ہمسایہ یا پڑوسی ملے تو اسے سلام کرنے میں پہل کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہمسایہ مالی طور پر غریب ہے، یہ نہ دیکھیں کہ ہمسایہ کی کوئی معاشرتی ویلیو نہیں ہے، یہ نہ دیکھیں کہ ہمسایہ کیا کاروبار کرتا ہے، کوئی چھوٹا سا کام کرتا ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سلام میں پہل کی ہے۔ تو فرمایا ہمسایوں کا ایک حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ سلام میں پہل کی جائے، اور یہ ایک جنریشن گیپ جو ہمارے معاشرے کا ہے وہ سلام میں پہل کرنے سے دور ہو جاتا ہے۔ جنریشن گیپ آیا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں، بڑا کہتا ہے کہ چھوٹا میری رسپیکٹ کرے، چھوٹا کہتا ہے کہ بڑا میرے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے۔ تو دین اسلام نے ان مسائل کا حل دے دیا، اس جنریشن گیپ کو پورا کر دیا کہ ایک شخص بڑا ہونے کے باوجود جب سلام میں پہل کرے گا تو چھوٹوں میں اس کی رسپیکٹ پیدا ہو جائے گی۔ ایک بندہ مالدار ہے، اگر وہ مالدار ہونے کے باوجود غریب لوگوں کو سلام میں پہل کرے گا تو غریبوں کے دل میں بھی احساس ہمدردی پیدا ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ کہیں سے گزر رہا تھا۔ ذرا غور سے سنیے مدنی چینل کے ناظرین، ہماری بعض اوقات ایگو آڑے آ جاتی ہے، بعض اوقات ہماری انانیت آڑے آ جاتی ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ جناب سامنے والا مجھ سے سلام میں پہل کیوں نہیں کرتا، میں بڑا ہوں، میں سوچنی بڑا ہوں، میرا سٹیٹس بڑا ہے، میرا عہدہ بڑا ہے، میرا منصب بڑا ہے، میں دنیاوی طور پر بڑا باعزت آدمی ہوں، معزز آدمی ہوں، میری عزت ہونی چاہیے، لوگ مجھ سے سلام میں پہل کریں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ عزتیں عطا فرمائیں۔ پوری انسانیت میں، پوری مخلوق خدا میں جو عزت، جو تعظیم کے لائق ہستیاں ہیں، ان میں سب سے معزز جو ذات ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ میں کہیں جا رہا تھا تو چھوٹے بچے ایک مقام پر کھیل رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان بچوں کو سلام کرنے میں پہل فرمائی۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اپنے ہمسایوں کو سلام کرنے میں پہل کریں، ان کے ساتھ طویل گفتگو نہ کریں، جب وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کریں، مصیبت کے وقت ان کی غمخواری کرے، مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے، خوشی میں ان کو مبارکباد دے، ان کی خوشی میں شرکت کرے، ان کی لغزشوں کو معاف کر دے۔ اپنے گھر کی چھت پر سے ان کے گھر میں مت جھانکے۔ غور کر لیں، اگر ہماری چھت اونچی ہے تو ہماری آنکھیں کہاں کہاں جاتی ہوں گی۔ ان کی دیوار پر شہتیر رکھ کر، ان کے پرنالے میں پانی گرا کر، ان کے صحن میں مٹی ڈال کر، ان کے دروازے پر، یہ میں اب اپنا بیان کر رہا ہوں، ان کے دروازے پر کوڑا کرکٹ کچرا نہ ڈالیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ گھر سے کوڑے کرکٹ کا شاپنگ بیگ نکالا، پھینک دیا، یہ خیال نہیں کرتے کہ باہر کوئی جا رہا ہے اس کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، یا سامنے جو پھینک رہے ہیں سامنے بھی کسی کا دروازہ ہے، کسی کی چوکھٹ پر کوڑا کرکٹ نہ پھینک دیں، کچرا نہ ڈال دیں۔ پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان کے گھر کے راستے کو تنگ نہ کرے،
اور जो कुछ वो अपने घर ले जा रहा हो उस पर नजर न गाड़े कि क्या चीज लेकर जा रहा है। अगर हम साए के ऐब इस पर जाहिर हो जाएं तो उसके ऐब लोगों पर जाहिर ना करे। हमारा तर्ज अमल क्या होता है कि बाज लोग तजस्सुस में पड़े होते हैं, बाज लोग ऐब तलाश करने में लगे रहते हैं कि फलां बंदे का ऐब मिल जाए तो मैं दूसरों को बताऊं। लोगों के उयूब की टोह में लगे रहते हैं, उयूब को तलाश करने में लगे रहते हैं। जबकि हमने सुना मन सतरा मुमिनन अला औरतिन फिद दुनिया सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मजमून है कि जिसने दुनिया में किसी मुसलमान का ऐब छुपाया तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसके ऐब को छुपा लेगा। और ये एक हदीस, ये एक रिवायत वो है कि जिस हदीस को जानने के लिए हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने 1 महीने का सफर किया और मुल्के मिस्र में जाकर हजरत उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हो से ये हदीस सुनकर फरमाया कि मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं वापस जा रहा हूं। सिर्फ ये बात सुनने के लिए गए, मन सतरा मोमिनन अला औरतिन फिद दुनिया सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, कि जिसने दुनिया में किसी मुसलमान के ऐब को छुपाया अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसके ऐब को छुपा लेगा। फिर इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि पड़ोसियों की गैर मौजूदगी में उनके घर की हिफाजत में गफलत का मुजाहरा नहीं करना, उनके खिलाफ कोई बात नहीं सुनना, उनकी औलाद के साथ नरमी से बर्ताव करना है और दीन और दुनिया के जिस मामले में उन्हें रहनुमाई की जरूरत हो उनकी रहनुमाई करे। ये पड़ोसियों के आम हुकूक हैं। अब हम गौर कर लें कि क्या हम ये हक पूरा करने की कोशिश करते हैं या क्या हम अपने पड़ोसियों को हुस्ने सलूक के साथ नेकी की दावत देते हैं? क्या अपने पड़ोसियों की खैर खाही चाहते हैं? क्या अपने पड़ोसियों को नमाज की दावत देते हैं? क्या अपने पड़ोसियों को दावत इस्लामी का एक बहुत प्यारा काम है मदरसतुल मदीना बालिगान का, एडल्ट्स का मदरसतुल मदीना, कि ये बालिग अफराद का मदरसतुल मदीना है कि बालिगों को कुरान मजीद फुरकान हमीद सिखाना है, बालिगों को नेकी की दावत देनी है, बालिगों को 72 मदनी इनामात सिखाने हैं, बालिगों को नमाज सिखानी है, नमाज का दर्स देना है, उन्हें हफ्तावार इज्तिमा में लेकर जाना है, उन्हें मदनी काफिलों का मुसाफिर बनाना है। ऐसे ही अगर इस्लामी बहनें हैं तो घरों की इस्लामी बहनों को चाहिए कि वो अपनी हमसाइयों को नमाज सिखाएं, अपनी हमसाइयों को कुरान मजीद सिखाएं। ऐसा मोहल्ले में माहौल बनाना चाहिए कि ये घरों की खवातीन सही अंदाज से कुरान मजीद पढ़ने वाली बन जाएं, सही अंदाज से नमाजी बन जाएं, इन्हें कुरान मजीद पढ़ना आ जाए, इन्हें दीन इस्लाम की बुनियादी बातें मालूम हो जाएं, इन्हें हुकूक का बयान आ जाए, इन्हें पड़ोसियों के हुकूक का बयान आ जाए, इन्हें रिश्तेदारों के हुकूक का बयान आ जाए, इन्हें शौहरों के हुकूक का पता चल जाए, इन्हें तरबियत औलाद का पता चल जाए, इन्हें दीन के मानव मफाहीम का पता चल जाए, इन्हें कुरान और सुन्नत का इल्म हो जाए। तो दावत इस्लामी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जहां जहां आसानी है हफ्तावार इज्तिमात का सिलसिला भी होता है और मदरसतुल मदीना बालिगान का सिलसिला भी होता है, मदरसतुल मदीना बालिगात का सिलसिला भी होता है, ताकि इस्लामी भाइयों को इस्लामी भाई नमाज सिखाएं, इस्लामी भाइयों को इस्लामी भाई तिलावत सिखाएं, इस्लामी भाइयों को इस्लामी भाई नेकी की दावत दें और इस्लामी बहनों को इस्लामी बहनें नेकी की दावत दें। क्योंकि हमसाये को नेकी की दावत देने का फायदा क्या होगा कि हमसाया उस नेकी की दावत से इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी ना कभी तो नेक बन ही जाएगा। हम खुद तो नेक बन गए, यानी बन गए से मुराद ये ना कि नेक समझें, नेकी के ट्रैक पर आ गए, नेकी के रास्ते पर आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी का मदनी माहौल जो मिला है, कुछ ना कुछ नेकियां तो करना शुरू कर दी हैं हमने कि हम इज्तिमा में भी आ जाते हैं, हम नमाज भी पढ़ लेते हैं, हम सदाए मदीना भी लगा देते होंगे, हम 12 मदनी कामों में किसी न किसी अंदाज से शरीक भी हो जाते हैं। तो यही सोच हमें अपने हमसायों के लिए भी रखनी चाहिए कि हमारे हमसाए भी नेकी के रास्ते की तरफ आ जाएं। एक हदीस पाक में है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखीही
मा युहिब्बु लिनफ्सी, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो जो चीज अपने लिए पसंद करे वो अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद ना करे। जब हमने अपने लिए नेकियों को पसंद किया, जब हमने अपने लिए 72 मदनी इनामात को पसंद किया, जब हमने अपने लिए शेख तरीकत के तरीक़े कार पर चलने को पसंद किया, जब हमने अपने लिए मदनी मुज़ाकरों को पसंद किया, जब हमने अपने लिए हफ्तावार इज्तिमाआत को पसंद किया, जब हमने अपने लिए मदनी काफिलों को पसंद किया, तो अपने हमसायों के लिए भी इसको पसंद करें ना, कि हम दुनिया में तो नेकी की दावत देते रहें, अपने हमसायों को कुछ तालीम ही ना दें दीन की, उनको तरबियत ही ना दें, उन्हें दर्स ही ना दें, तो ये बहुत बड़ी गफलत और बहुत बड़ी कोताही है। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए ये करें। और अगर हमसाया गैर मुस्लिम है, अगर हमसाया डिसबिलीवर है, अगर हमसाया नॉन मुस्लिम है, तो दीन इस्लाम तालीम देता है कि हमसाये के साथ भी अच्छा सलूक करना है। ये नहीं समझना कि हमसाया मुसलमान नहीं है तो अब मुझ पर कोई हक नहीं है। उसको तंग नहीं करना, उसको तकलीफ नहीं पहुंचानी, उसको दुख नहीं देना। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने एक मकान किराए पर लिया, आपका जो हमसाया था वो गैर मुस्लिम था और तासुब की वजह से वो आपके मकान में गलाजत डाल देता था, गंदगी डाल देता था, मगर आप खामोश ही रहते। एक दिन उसने कहा कि मेरे परनाले से गुजरने वाली जो नजासत है, क्या उसकी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होती? आपने फरमाया कि जो गंद गिरता है मैं उसे झाड़ू से साफ कर देता हूं। तो उसने कहा कि कहीं आपको गुस्सा नहीं आता? आपने फरमाया गुस्सा आता है मगर मैं पी जाता हूं। गैर मुस्लिम हमसाया जो तासुब की वजह से गंद डालता था आपके घर में, वो एक दिन कहता है तंग आकर कि ये हमसाया लड़ नहीं रहा, ये हमसाया मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई नेगेटिव अपना एटीट्यूड नहीं दिखा रहा, कोई मेरे साथ इसके रवैये में तब्दीली नहीं आई। कहता है कि क्या आपको गुस्सा नहीं आता? आपने फरमाया आता है, लेकिन मेरे रब ने अपने कलाम में क्या फरमाया है, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तर्जुमा कंजुल ईमान। और गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले और नेक लोग अल्लाह के महबूब हैं। जब ये बयान फरमाया तो वो गैर मुस्लिम दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया आपके जवाब को सुनकर। हजरत बा यजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका एक हमसाया था, वो भी गैर मुस्लिम था। वो एक मर्तबा सफर पर रवाना हो गया तो उस हमसाये का एक बच्चा सारी रात रोता था। आपने हमसाये से पूछवाया, जो घर वाले थे उनसे पूछवाया कि ये बच्चा सारी रात क्यों रोता है? तो जवाब में पता चला कि घर में चिराग नहीं है, अंधेरे की वजह से रोता है। आपने एक चिराग रोशन किया, उसमें तेल डाला और रोजाना उसमें तेल डाल के अपने हमसाये के घर भिजवा देते कि ताकि बच्चे को चिराग की वजह से सहूलत हो जाए और वो रोए ना। कुछ अरसे बाद वो हमसाया जब वापस आया तो उसकी बीवी ने कहा कि देखो बा यजीद बिस्तामी हमसे कैसा सलूक कर रहे हैं। तो उस हमसाये ने कहा कि जब इनके चिराग की रोशनी हमारे घर आ गई तो अब हमें दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाना चाहिए। वो सारा का सारा घराना दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। कैसा अंदाज है हमारे बुजुर्गों का। हजरत साहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी एक बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं। आपका गैर मुस्लिम हमसाया था, उसके टॉयलेट में एक सुराख था कि जिस सुराख से नजासत आपके घर गिरती थी, लेकिन आपने कभी उसे इन्फॉर्म नहीं किया, कभी उसे बताया नहीं कि तुम्हारे टॉयलेट से मेरे घर गलगलादत गिरती है। तो जब आपके इंतकाल का वक्त आया तो आपने उसको बुलाया और उसको बुलाकर फरमाया कि मैं बड़ा माजरत खा हूं, मुझे डर है कि मेरी वफात के बाद मेरे घर वाले इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुमसे झगड़ा करेंगे और
تم سے لڑیں گے اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایک سوراخ ہے تمہارے ٹوائلٹ میں کہ جس سے گندگی گزرتی ہے۔ اسے آپ کے اس انداز پر اتنا تعجب ہوا، اس نے کہا کہ اتنے عرصے تک آپ نے اسے ٹالریٹ کیا، اس انداز سے آپ نے برداشت کیا کہ آپ نے مجھ پر ظاہر نہیں کیا۔ فوراً اپنا ہاتھ آگے کیا اور کہا کہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اپنے کفر پر ڈٹا رہوں۔ آپ کے ہاتھ پر اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ چند واقعات میں نے آپ کے سامنے بتائے، جبکہ الحمدللہ عز و جل ہمارے بزرگوں کے احوال اور ان کی کیفیات کی مثالیں تاریخ میں بھری ہوئی ہیں۔ مثالیں پہلے بھی تھیں، مثالیں اب بھی قائم ہیں کہ بزرگ اب بھی ختم نہیں ہوئے، ہمارے نیک لوگ اب بھی ختم نہیں ہوئے، ان کا انداز اب بھی ویسا ہی ہوتا ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ۔ تو ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ جو ٹاپک جس پر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس ٹاپک پر میں نے بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے بڑی بڑی کتابوں میں پڑوسیوں کے حقوق پر بہت زیادہ مواد نہیں ملا۔ یہ دعوت اسلامی کی خصوصیت ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے پڑوسیوں کے حقوق پورے کرنے پر کتنا زور دیا ہے کہ ہمیں کس انداز سے اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، ہمیں کس انداز سے اپنے ہمسایوں کے ساتھ پیش ہونا چاہیے، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں۔ یعنی دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، ان میں سب سے پہلے انسان کا گھر آتا ہے، اور گھر میں اس کے والدین آتے ہیں، اس کی اولاد آتی ہے، اس کے بیوی بچے آتے ہیں، اور پھر ان کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ ہمسائے آتے ہیں کہ جن کے ساتھ انسان اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ تو دین اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ کس انداز سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو یہ نیت کر لیں کہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آخر میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کی روشنی میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے اور کن کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت ہے جو نماز، صدقہ اور روزوں کی کثرت کرتی ہے، مگر وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہیا فی النار، یہ عورت جہنمی ہے۔ اور ایک اور عورت کا ذکر کیا گیا کہ جس کی نماز و روزے میں کمی ہے۔ کمی سے مراد وہ یہ ہے کہ وہ نفلی نمازیں کم پڑھتی ہے، نفلی روزے کم رکھتی ہے، جو محدثین نے بیان کیا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ نماز چھوڑ دے، نماز و روزے میں کمی ہے اور پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ فرمایا ہیا فی الجنہ، یہ عورت جنت میں ہے۔ تو ہم سب کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ نماز، روزہ، اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچانی اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔